لیکن ساتھ ہی جو عالمی معاہدے جن کے ہم سگنیٹری ہیں، اگر ان کا مس یوز ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے بھی کافی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے، اور اس حوالے سے ان کو کیسے روکا جائے گا اس پر کافی تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے۔ اب میں باری آپ کے سامنے جو وزراء ہیں ان سے کہوں گا کہ وہ 2 منٹ ذرا اپنے حساب سے اپنی وزارت کے حوالے سے یا جو ان کی سمجھ ہے آج کے اجلاس کی وہ بیان کر دیں، اور اس کے بعد چند سوالات ہم لیں گے۔ یہ آج کا لمبا سیشن نہیں ہوگا، آدھے گھنٹے کے اندر ہم اس کو مکمل کر دیں گے۔ اگلے جو سیشنز ہوں گے وہ زیادہ ڈیٹیلڈ ہوں گے، اور ویسے بھی کافی دیر ہو گئی ہے آپ کو، اور پھر آپ کے پرائم ٹائمز وہ بھی شروع ہو رہے ہیں ٹی وی کے، تو اس لیے ہم اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ میں سب سے پہلے جو میکرو اکنامک جو پکچر ہے اس حوالے سے ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ ان سے گزارش کروں گا کہ مختصر وہ گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ٹو ایوری بڈی۔ اب ٹھیک ہے، آواز آ رہی ہے؟ تو السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی تھنک جس منسٹری کی میں انچارج ہوں، آپ کو پتہ ہے اس کے چند ڈویژنس ہیں، تو ہم نے ایک پرنسپل اڈاپٹ کیا ہے کہ ہم ایز اے ہول گورنمنٹ کو دیکھیں گے، اینڈ وی ول آپریٹ ریئلی ہولسٹکلی اور کنسسٹنٹلی ایز اے ٹیم۔ آئی تھنک یہ بہت بڑا امپورٹنٹ چینج ہوگا کہ سارے سیگمنٹ آف دی اکانومی کے جو انچارج ہیں وہ مل جل کے آپس میں کام کریں گے۔ یہ امپورٹنٹ میسیج میں آپ کو دینا چاہتی تھی، کیونکہ ایک تو ہماری ساری کیبنٹ کی سب کمیٹیز ہیں وہ انسٹیٹیوشنلائز ہو گئی ہیں، ای سی سی، ایکنک اینڈ سی سی او پی، کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن، کیبنٹ کمیٹی آن انرجی، جس کو منسٹر آف انرجی کرتے ہیں۔ تو اب ہم فل فارم میں انٹر گورنمنٹل ڈسکشنز کر رہے ہیں آپس میں۔ دوسری بات امپورٹنٹ ہے کہ وی آر میکنگ اے ویری سنسیئر ایفرٹ کہ ہم اپنا روڈ میپ ڈیفائن کریں فار آگمنٹنگ ریئلی دا میکرو اکنامک مینجمنٹ ان دا کنٹری۔ اور آپ کو پتہ ہے میکرو اکنامک مینجمنٹ کا جو اینکر ہے وہ فسکل اسٹیبلٹی ہوتا ہے، اور فسکل کوآرڈینیشن وتھ مانیٹری پالیسی ایز ویل ایز ود دی ایکسٹرنل پالیسی۔ تو اس کو ہم ری انفورس کر رہے ہیں۔ دوسرا، ہم چاہتے ہیں کسی طریقے سے اکانومی کو ریوائز کیا جائے، اور اس کے لیے ہم کام شروع کر رہے ہیں ٹو ڈیفائن دا اسٹیپس ٹو جمپ اسٹارٹ دی اکانومی۔ اور along with that ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم ڈیورنگ دس پیریڈ جب اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ ریفارم پروگرام امپلیمنٹ ہوگا، دیٹ وی ٹرائی ٹو انہانس جو ڈفرنٹ ایریاز آف سوشل سیفٹی نیٹ ہیں، جس میں سب سے امپورٹنٹ اور فار ریچنگ ہوتا ہے فائنینشیل انکلوژن۔ تو اس پہ کام کو ایکسپیڈائٹ کریں گے تاکہ ایس ایم ای سیکٹر، ایگریکلچر سیکٹر اور سٹیزنس کو فائنینشیل امپاورمنٹ کی اپرچونٹی ملے تھرو ڈیجیٹائزیشن۔ آپ کو نے سنا ہوگا راسٹ پروگرام کا، وی وڈ لائک ٹو آپریشنلائز دیٹ۔ لاسٹ 2-3 تھنگس آئی لائک ٹو ہائی لائٹ وچ آر امپورٹنٹ۔ ایک تو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کا ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کا کافی ایشوز بھی ہیں اور برڈن بھی ہے آن دی ایکسچیکر۔ تو وی ہیو گاٹ ٹو سیٹ اپ فرسٹ آف آل پریپیئر اسٹیٹ اون انٹرپرائز پالیسی، اور پھر ہم ایک سینٹرل مانیٹرنگ یونٹ اسٹیبلش کر رہے ہیں، اور اس کے 2 پرنسپل پلرز ہوں گے۔ ایک اس کا یہ ہوگا کہ اٹ ول ہیلپ دا ویریس منسٹریز strengthen the corporate governance of the SOEs, اور دوسرا the entities that are ready to take forward and prepare them for listing or privatization. And lastly,
جس چیز کو ہم پش کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ڈیٹ کا جو برڈن ہے آف دا اسٹیٹ اون انٹرپرائزز وہ اس وقت سولی بینکنگ سیکٹر پہ ہے، اور ایون جو ہم بورنگ کرتے ہیں وہ بینکنگ سسٹم سے ریز ہوتی ہے لارجلی. تو ہم اس کو ڈائیورسفائی کریں گے تھرو دا کیپٹل مارکیٹ. اس سے صرف کیپٹل مارکیٹ کی ڈیپتھ اور بریتھ بڑھے گی، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ گورنمنٹ ہیں چینج کے اور اس کے ساتھ ایک عام آدمی بھی گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کر سکے گا، اور اس کی وجہ سے ہوپ فلی امپیکٹ بھی آئے گا کہ لیکوڈیٹی زیادہ بڑھے گی تو پرائسنگ ایڈجسٹمنٹ بھی اس میں ہو جائے گی. سو دوز آر جسٹ فیو ہائی لائٹس آئی وانٹڈ ٹو شیئر وتھ یو. بہت شکریہ کامرس منسٹر گوہر اعجاز صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ کو معلوم ہے کہ 2022 میں پاکستان کی ریکارڈ امپورٹ تھی $78 بلین کی، اور ریکارڈ ایکسپورٹ بھی تھیں $32 بلین کی، جس کا مجموعی تخمینہ تقریباً ہمارے ٹریڈ کا $110 بلین بنتا تھا. اب اس میں سے جو 78 کی امپورٹ ہوئی ہمارے پاس، اس کے سامنے ریمیٹنس اور ایکسپورٹ ملا کے صرف جو ہے وہ $55-56 بلین تھے. تو پچھلے سال حکومت نے پالیسی جو اڈاپٹ کی، انہوں نے اکانومی کو کنٹرول کیا، امپورٹس کو کنٹرول کیا، اور $78 بلین کی امپورٹ کو گھٹا کے $55 بلین کیا، اور $23 بلین سے مارکیٹ امپروو ہوئی، جس کی وجہ سے را مٹیریل ہوئی اور ایکسپورٹ بھی تقریباً جو ہے وہ گھٹ کے جو ہے $3.5 بلین ٹیکسٹائل کی گھٹی، اور باقی $2 بلین اور چیزوں کی گھٹی، $5 بلین کی ٹیکسٹائل بھی گھٹی. تو مجموعی طور پہ $30 بلین مارکیٹ سکڑی. آج کے دن ہمارا کامرس منسٹری کی طرف سے، انڈسٹری کی طرف سے پوائنٹ آف ویو تھا کہ اب ہمیں مارکیٹس کو کھولنے کی ضرورت ہے، کہ صنعت جو ہے اس میں جب بند ہوئی تو چیزیں مہنگی ہو گئی، جب را مٹیریل شارٹیجز ہوئیں تو چیزیں بازاروں میں مہنگی ہو گئیں، اور اس میں جو ہے وہ انسرٹینٹی آئی اس کی سپلائی چین میں. تو آج کے دن کا ہمارا فوکس یہ تھا کہ صنعتوں کو جو ہے کس طریقے سے وائبل بنایا جائے، تاکہ ملک میں یہ مہنگائی کا جو بحران ہے اس کی وجہ بہت بڑی جو تھی وہ سپلائی چین کے اندر شارٹیجز تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں امپورٹس بڑھیں گی نیچرلی اس کی وجہ سے، تو اس کو ایکسپورٹ کی انڈسٹری کو جو ہے وہ ہینڈ ہولڈنگ کر کے، جو پچھلے سال سے $5 بلین ایکسپورٹ کم ہوئی ہے، اس ایکسپورٹ کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے کہ اس سال جو $5 بلین گھٹی ہے، نہ صرف وہ $5 بلین بڑھانی ہے، بلکہ اس سے زیادہ ٹارگٹ کرنا ہے کہ کیسے بڑھا کے عوام کو جابس کریٹ ہوں، چاہے وہ ہماری صنعت میں جو کہ امپورٹڈ جو ہے وہ را مٹیریلس پہ چل رہی تھی، ڈومیسٹک مینوفیکچرنگ کی، چاہے وہ ایکسپورٹ میں کر رہی تھی. کیونکہ اصل بات یہ کہ جابز ہوں گے اور لوگوں کے پاس روزگار ہوگا تو وہ یہ بجلی کا بل، گیس کا بل، یہ مہنگائی دے سکتا ہے. اگر اس کے پاس روزگار ہی نہیں ہوگا تو کیسے دے گا؟ تو میری فلسفی آج جو ہم نے SIFC کو دی کہ ہم نے اپنے اکانومی کو دوبارہ سے کھولنا ہے، ہم نے انڈسٹری کو بھی کھولنا ہے، ہم نے جو ہے وہ ایکسپورٹ کو بھی کھولنا ہے، نئی مارکیٹس بھی کھولنی ہے، ایکسپلور کرنی ہے، اور صنعتوں کو جو ہے وہ ترجیحاتی بنیاد پہ دوبارہ سے جو ہے اس کو ریوائیو کرنا ہے. اس میں 3 میجر فیکٹرز تھے. ایک تھے را مٹیریل سپلائی چین میں، دوسری تھی انرجی پرائسنگ، تیسری تھی گیس کی اویلیبلٹی. تینوں چیزوں پہ ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انڈسٹری کو جو ہے ہمیں پرائرٹائز کرنا پڑے گا تاکہ ملک کا پہیہ چلے. اگر صنعت چلے گی تو ملک کا پہیہ چلے گا، اور صنعت چلے گی تو ہمارے ملک کا کاروبار بڑھے گا. تو آج کا فوکس یہ تھا کہ ٹریڈ کیسے بڑھائیں، صنعتوں کو واپس کیسے چلائیں. مہنگائی کا جو بحران آیا ہوا ہے، وہ مہنگائی کا بھی بحران اسی طرح کنٹرول ہوگا جب ایکسپورٹ بڑھے گی. یہ جو آج $300 ہے، یہ $300 $250 کا بھی ہو سکتا ہے اگر ملک کی ایکسپورٹ کی صنعت چل پڑے، اور وہ صنعت اور اس سے ساری مہنگائی ٹوٹ جائے گی. لیکن یہ سب مارکیٹ بیس ہونا ہے، یہ کوئی جو ہے وہ فورس نہیں ہو سکتا. ایکسپورٹ بڑھے گی، ڈالر بڑھیں گے، اور اسی سے ملک میں استحکام آنا. کیونکہ آپ نے کمانا ہے اور کما کے لانا ہے،
تو ہی آپ خرچ کر سکتے ہیں، کمائے بغیر آپ قرضہ لے کے نہیں خرچ کر سکتے. تو آج بڑی ڈیٹیل میں اس کے اوپر پریزنٹیشن ہوئی اور بڑی ڈیٹیل میں اس بات کو بھی ڈسکس کیا کہ جو اسمگلنگ ہے اس سے ہمارے ملک کو بہت نقصان ہو. اسمگلنگ کو کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے تاکہ ہمارے جو ریگولیٹڈ چینلز ہیں، جو کہ ہمارا نظام ہے پاکستان کا، اس نظام کے تحت امپورٹس ہوں اور اسمگلنگ کو ہر صورت میں ڈسکریج کیا جائے. تھینک یو. وزیر توانائی محمد علی صاحب، خیال میں یہ آپ کی طرف لانا ہے، اس کو بیٹا یہ ٹھیک ہے، ٹھیک آن کر دو، یہ آن جی. السلام علیکم ایوری ون. آج انرجی کے حوالے سے جو چیزیں ہوئی ہیں ڈسکس، وہ پاور اور پیٹرولیم دونوں سے ریلیٹڈ ہے. پاور کے اندر 3 بڑے ایشوز ڈسکس ہوئے ہیں. پہلی چیز کہ الیکٹریسٹی کی کاسٹ کو کیسے کنٹرول کیا جائے، اور اس کے اندر جو ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو 2 روز پہلے آپ سے ڈسکس بھی ہوا تھا کہ جو چوری روکنے کے اقدامات ہیں ان کے اوپر ڈسکشن ہوا ہے کہ ان کو بہتر سے بہتر کیسے بنایا جائے. دوسری چیز، چونکہ ہمارے پاس اس وقت کیپیسٹی ونٹر میں زیادہ ہوتی ہے تو ہم انکریمنٹل سپلائی جو انڈسٹریز خاص طور پہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں زیادہ اگر یوز کرتی ہیں بجلی، تو ان کو ایسا ٹیرف دیں کہ ہماری کیپیسٹی کی پیمنٹس کے اندر لاسز نہ ہو. تو بجلی کی قیمت کو کنٹرول کرنے کے اوپر کافی ڈسکس ہوا ہے. دوسری چیز، جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ہماری ڈسکوز، ان کی گورننس کیسے بہتر کرنی ہے اور ان کو پروونسز سے بات کرنی ہے، ان کو بیچنے کی یا پرائیویٹائزیشن کرنی ہے، اس پر کافی ڈسکس ہوا ہے. اور گورننس کے اندر جو پہلا اسٹیپ ہے ان کے بورڈز کو اسٹرینتھن کرنا ہے اور مینجمنٹ کو اسٹرینتھن کرنا ہے. اگر ان کے بورڈز اور مینجمنٹ اسٹرانگ ہو گئے تو وہیں سے ابتدا ہوگی کہ کس طریقے سے چوری کنٹرول ہو، ریکوری ہو. تو اس کے اوپر کافی ڈسکشن ہوا ہے. اور تیسری چیز جو الیکٹریسٹی سے ریلیٹڈ تھی، وہ کس طریقے سے میکینزم کریٹ کیا جائے کہ ویلنگ چارجز پے کر کے جو پاور پلانٹس ہیں وہ ڈائریکٹلی بجلی دے سکیں انڈسٹری کو. اس سے ہمارے پاس جو ایکسیس کیپیسٹی ہے وہ بھی بک جائے گی اور انڈسٹری کو ایک کنٹینیو سپلائی آف الیکٹریسٹی بھی ہو جائے گی. پیٹرولیم کے حوالے سے جو پہلی چیز ہے جو کہ تھوڑی سی الارمنگ ہے، ہمارا اس وقت سالانہ 350 ارب کا لاس ہوتا ہے گیس سیکٹر کے اندر. ہمارا اس وقت سالانہ 350 ارب کا لاس ہوتا ہے گیس سیکٹر اور جو اپ اسٹریم ایکسپلوریشن سیکٹر اس کو ملا کر. اور یہ پچھلے چند سالوں میں، آج سے 4 سال پہلے یہ تقریباً 1000 ارب کا تھا اور آج یہ انٹرسٹ کاسٹ ملا کے 2700 ارب ہو چکا ہے. تو تقریباً یہ 2700 ارب جو ہے یہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے 350 ارب کے حساب سے. تو گیس کی جو پرائسنگ ہے اسٹرکچر، وہ ہمیں کس طریقے سے اس میں جو خرابی ہے وہ صحیح کرنی ہے تاکہ گورنمنٹ کو یہ سالانہ نقصان سے روکا جائے. دوسرا، گیس کی سپلائی. جیسے کامرس منسٹر نے کہا کہ اگر گیس کی سپلائی ہوگی تو انڈسٹری چلے گی، اور ہمارے پاس گیس کی قلت ہوتی ہے سردیوں کے اندر، لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ اس وقت جو ملک میں نیچرل گیس ہے وہ کم ہے جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے اس سے، تو ہم LNG منگواتے ہیں. اور LNG کے جو ہیں وہ 2 ٹرمینل ہمارے پاس ہیں. تو ان کو اگر ہم فلی یوٹیلائز بھی کریں تو بھی گیس کی شارٹیج ہوگی. تو کس طریقے سے ہم اس چیز کو مینیج کریں کہ انڈسٹریز زیادہ سے زیادہ چلیں. آنے والے وقتوں میں ہمیں LNG کے اور ٹرمینل بھی بنانے پڑیں گے اور LNG کے اور کنٹینر بھی منگوانے پڑیں گے تاکہ انڈسٹری اسموتھلی چلتی رہے. آخری چیز، یہ جو گیس کی شارٹیج ہوئی ہے یا ہمارا آئل کا امپورٹ بھی بڑھا ہے پچھلے چند سالوں میں، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ 2013 کے بعد پاکستان میں گیس کی اور آئل کی جو ایکسپلوریشن ہے وہ کم ہوئی. پچھلے 10 سالوں میں جو ہماری گیس اور آئل کی ایکسپلوریشن جو کم ہوئی ہے اس کی وجہ سے تقریباً 3.5 ارب کا ڈالر کا سالانہ شارٹیج ہو گئی ہے گیس اور آئل کی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو سرکولر ڈیٹ اتنا زیادہ ہو گیا ہے، اس سے پیمنٹ نہیں ہوتی ایکسپلوریشن کمپنیز کو، اور پھر وہ ملک چھوڑ کے بہت ساری باہر کی کمپنیز چلی بھی گئی. تو ہمیں اس کے اوپر فوکس کرنا ہے کہ گیس کی ایکسپلوریشن ہو، آئل کی ایکسپلوریشن ہو، تاکہ لوکلی اگر ہمارے پاس ہمارے ہی ریزرو سے آئل اینڈ گیس ہم نکالیں گے تو ہمارا امپورٹ بل بھی کم ہوگا اور ہماری سپلائی بھی بہتر ہوگی. ان سب چیزوں پر بات ہوئی ہے اور ان کے اوپر کام منسٹری آف انرجی میں پاور اور پیٹرولیم دونوں ڈویژن میں آلریڈی ہو رہا ہے اور یہ کنٹینیو ہوتا رہے گا اور ہم آپ کو اس کے اوپر اپڈیٹ دیں گے. تھینک یو. بہت شکریہ. اس سے پہلے کہ سوال لیں، میں صرف یہ عرض کر دوں کہ کیونکہ وقت بہت کم ہے تو ہم چند سوال ہی لیں گے.
لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایک ہی سوال کریں، ایک سے زیادہ سوال نہ کریں. کھچی صاحب. مہتاب حیدر صاحب. اور یہ بتائیے کہ یہ سوال کس سے ہے؟ اوپن کرنے کی بات کر رہے ہیں اکانومی کو، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس ٹائم جو ڈالر کا انفلوز اور آؤٹ فلوز پروڈکشن ہے وہ اگر 3 سے 6 ماہ کی ہمارے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ پچھلے 5 ہفتوں میں $1.1 بلین کے فارغ ایکسچینج ہیں. آپ ریپیٹ کریں گے ذرا آواز؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ڈالر کی انفلوز اور آؤٹ فلوز کی پروڈکشن ہے آپ جی جی وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ پچھلے 5 ہفتوں میں $1.1 بلین کے فارغ ایکسچینج ریزرو دیکھے. جی دیکھیں، ابھی چونکہ ہم نے امپورٹس کو اوپن اپ کیا ہے، پہلے تو ریسٹرکٹڈ تھی جس طرح کامرس منسٹر نے بتایا، تو یہ بھی ضروری ہے کہ وی ہیو ٹو اوپن اپ دی امپورٹس بیکاز وی ہیو ٹو ریوائز دی انڈسٹری. تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے دا پریشر از بیکاز ایکسپورٹ ارننگس ڈکلائن ہوئی ہے، شارٹ فال ہے ریلیٹو ٹو لاسٹ ایئر، ریمیٹنسز میں بھی شارٹ فال آیا ہے ریلیٹو ٹو لاسٹ ایئر، تو اس کا پریشر آبویسلی ریزروز سے فائنینس ہو رہی ہے. تو اٹس ناٹ انیوژل ٹو سی دس ڈکلائن، بٹ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ایم ڈی بیز کے ساتھ ملٹی لیٹرل ڈیولپمنٹ بینکس کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، اور کچھ چیزیں ہیلڈ اپ ہوئی تھی ان کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وتھ ورلڈ بینک اینڈ ایشین ڈیولپمنٹ بینک، اور ہم امید کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو ہم فاسٹ ٹریک کروا لیں. اسپیسیفک اماؤنٹ سے فقط دینا وڈ ناٹ بی پاسبل، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف کا نومبر میں ریویو آئے گا، تو اس کی سیکنڈ ٹرانچ کی ریلیز کا ہوگا. سو ون کین ایکسپیکٹ کہ بائی دی اینڈ آف دی ایئر وہ ایک فلو آئے گا، اور اس کے ساتھ ہی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا بھی آئے گا، ڈومیسٹک ریسورس موبلائزیشن کا ابھی اس پہ گفتگو چل رہی ہے. اینڈ دین ورلڈ بینک کی بھی کچھ لونس ہیں جن پہ فاسٹ ٹریک اگر ہم ایکشن لیں تو اس کا بھی پاسبل ہے. بٹ ایکچوئل پریسائز اماؤنٹ کیا ہوگا وہ ذرا بھی ٹائم لگے گا ڈسکشن میں. بٹ اگر آپ فل ایئر کا پوچھیں تو وی آر ہوپنگ کہ اٹ ول بی کلوز ٹو اباؤٹ 6 بلین cumulative inflows. 6 بلین inflows ہوں گے. مدثر علی رانا صاحب. جی جی پورے سال اس میں ڈفرینٹ سورسز آف فلو. اور یہ بتائیے گا کہ کس سے سوال ہے؟ پہلا سوال یہ ہے سر، جس طرح آپ نے فرمایا کہ کموڈیٹی پیٹرولیم پروڈکٹس ڈالر کی اسمگلنگ پر بات چیت ہوئی ہے، میم آپ مجھے بتا سکتے ہیں، آپ سے میں سر میرے سے جی چینی اور ڈالر کی اسمگلنگ کا والیوم کتنا ہے، کوئی اندازہ ہو، کوئی اسٹیمیٹ آپ کے پاس اس کا فگر ہو؟ سیکنڈ سر میم یہ بتا رہا ہوں ایک سوال کا ایک اور ڈیویڈنڈ پلگ بیک اسکیم لانچ کرنے کا ڈیویڈنڈ پلگ بیک اسکیم لانچ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا گیس سیکٹر کا گردشی قرضہ ادا کرنے کے لیے. کون سی اسکیم کا؟ ڈیویڈنڈ پلگ بیک اسکیم. وہ یہ رسپونڈ کریں گے. تو اس کے ساتھ آئی ایم ایف کے ساتھ کہاں تک بات پہنچ چکی ہے؟ کیا وہ اسکیم آپ 4-5 سوال نہ کریں کیونکہ دیکھیں اتنے لوگ ہیں، ممکن نہیں ہے 4 سوال. دیکھیں دا سائز آف دا انفارمل مارکیٹ از ہارڈ ٹو ڈیٹرمن. اگر ہمیں سائز پتہ ہوتا تو آسان ہو جاتا اور لوکیشنز ہوتی تھی. دیر از اے براڈ بیس ایفرٹ جاری ہے کہ اسمگلنگ آف کرنسی اور کموڈیٹیز کو اریسٹ کیا جائے، اور آپ اس کے پازیٹیو ریزلٹس اب دیکھ رہے ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم کوئی پریسائز نمبر تھرو کر سکتے ہیں کہ کیا سائز ہے گرے مارکیٹ کا فار انسٹنس، بٹ اتنا ہے کہ اس کی اسمگلنگ اور اس کی مس یوز کو اریسٹ کرنے سے دیر آر پازیٹیو ریزلٹس اس وقت. ویری کوئکلی جو آپ کہہ رہے ہیں گیس سیکٹر کا
اور اپ اسٹریم سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ کے لیے جو ڈویڈنڈ پلگنگ والا ایک پروپوزل تھا وہ IMF سے انڈر ڈسکشن ہے ابھی. وہ کافی بڑا اماؤنٹ ہے, اس کا تقریباً 500 سے 600 بلین کی سیٹلمنٹ ہے. تو جی وہ تقریباً ایفیکٹولی وہ 500-600 بلین پہنچ جائے گا. تو وہ انڈر ڈسکشن ہے, تو تھوڑا اس میں دن اور لگیں گے, بٹ وی آر ان ٹچ ود IMF آن دیٹ. تھوڑے دنوں میں تھوڑے میں کلیئر کر دوں, وی آر ان ٹچ ود IMF, اور اس کا جو فائنل ریزلٹ ہے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے چند روز میں ہمیں معلوم چل جائے گا. آپ کے چینی کے سوال کا میں جواب دینا چاہوں گا, کیونکہ تھوڑا سا کیونکہ چینی بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے ملک میں, اور ہر آدمی کی ضرورت, اور اس سے مہنگائی سے ہر آدمی پریشان ہوتا ہے. ہمارے ملک میں 1 ستمبر کو 2 ملین ٹن پلس چینی پڑی تھی. ہر مہینے کی جو کنزمپشن ہے 6 لاکھ ٹن سے زیادہ نہیں ہے پاکستان میں. ہمارے پاس وافر سٹاک موجود ہے نئی کراپ آنے سے پہلے. اب صرف ایک چیز تھی کہ اسمگلنگ کو کنٹرول کرنا, تو تمام ادارے ہمارے اس جو ہے, چاہے وہ سول ایڈمنسٹریشن کے ہیں, چاہے وہ ہمارے حساس ادارے ہیں, ہر ادارہ اس وقت حرکت میں آ گیا کہ کسی صورت میں ہم نے پاکستانیوں کی کاسٹ پہ اسمگلنگ نہیں ہونے دیں. تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ یہاں وافر اسٹاک ہے اس وقت اگلے سیزن شروع ہونے سے پہلے, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں کسی بھی چیز کی اسپیشلی چینی کی شارٹیج. کیا صاحب سر میرا بلیف کا سوال ہے, کیونکہ SIFC میں یہ ساری ڈسکشن ہو گیا ہے, اور پچھلے 10 سال میں آپ کا ایک ایکسپریشن نہیں ہے, اس کی جو سب سے بڑی وجہ لگا تھا اس پہ ڈسکس ہوئی ہوگی کہ سیکورٹی کلیئرنس کی وجہ سے سب سے بڑا فیکٹر سیکورٹی کلیئرنس تھا, جس کی وجہ سے نہیں ہوتا تھا. تو اس کے لیے کیا میکینزم بنا ہے, کوئی ٹائم لینس ہے کوئی. اور دوسرا باقی صاحب میرا آپ سے چھوٹا سا سوال ہے کہ آپ کے خیال میں کیا قانون میں آپ اتنی جان آ چکی ہے کہ اس کو دوبارہ ووٹنگ کی طرف جایا جائے, کہ ایسا نہ ہو کہ جیسے پچھلے دوروں میں ہوا تھا کہ دوبارہ وہی والا کانگریس کو کاش کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب سے شروع کر لیتے میں پہلے یہ لاسٹ کوشچن آپ کا دے دیتی ہوں. جواب دیکھیں, ہمارے پاس آپشن اس وقت کیا ہے, ہمیں اکانومی کو ریوائز کرنا ہے, اور اکانومی کو ریوائز کرنے کے لیے اٹس امپورٹنٹ کیونکہ ہماری وی آر این امپورٹنٹ انٹینسو کنٹری. ہمارے جو فیول بھی ہے دیٹ از آلسو امپورٹڈ, سو وی ہیو ٹو ریلیز دی امپورٹ ریسٹرکشنز اکراس دا بورڈ. اور بٹ یہ ظاہر ہے مینجمنٹ آف دی فارن ایکسچینج ریزرو از اے ویری ہائی پرائرٹی فار اس, اور ہم اس سچویشن کو بہت کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں, اینڈ وی آر ان ڈسکشنز کہ جو بھی چیزیں جو بھی فلوز آئیں گے ان کو ٹائم کی بیسس پہ لے کر آئیں, اور آلسو جو بھی فلوز آئیں گے ان کو ٹائم کی بیسس پہ لے کر آئیں, اور آلسو وی گو فار دا رول اوور آف دی ڈپازٹس دیٹ وی ہیو ان پلیس رائٹ ناؤ, جب وہ میچیور ہوں گے. ابھی اس وقت فار ناؤ سچویشن از ریزنبلی اوکے. آپ کے سوال کے دوسرا حصہ محمد علی صاحب. جی پیارے صاحب, پچھلے 10 سالوں میں ایکسپلوریشن ایکٹیویٹی ہوئی تو ہے, لیکن جو 2013-14 میں جتنا ہم گیس اور آئل نکالتے تھے آج اس سے کم نکالتے ہیں, اور اس کا امپیکٹ ہے $3.5 بلین. تو جتنی ہونی چاہیے تھی اتنی نہیں ہوئی ہے, اور ریڈیوس ہوئی ہے. ایک وجہ جیسے آپ نے کہا سیکیورٹی ہے. سیکیورٹی تو پرووائڈ کی جاتی ہے, سیکیورٹی کی ایک کاسٹ ہوتی ہے. تو ہم نے اس کو آج ڈسکس کیا ہے کہ سیکیورٹی کا جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہمیں پوری کرنی چاہیے. اور اگر آپ نے نوٹ کیا ہو کہ کچھ عرصے پہلے ہم نے آن شور کے 10 بلاکس کی 10 کنسیشنز کی بڈنگ بھی کروائی ہے. اس کی بڈز آ رہی ہیں, اور نومبر میں انشاءاللہ وہ بڈز اوپن ہوں گی. تو آن شور کو آلریڈی کام شروع ہو گیا. آف شور کے اوپر ہم دسمبر میں انشاءاللہ بڈز انوائٹ کرنے کا پلان کر رہے ہیں. پہلے سے تقریباً 24 بلاکس ہیں اس کے اندر. سیکورٹی کے علاوہ 2 اور ایشو رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری ایکسپلوریشن کم ہوئی ہے. ایک ہے پرائسنگ, اور دوسرا ہے سرکولر ڈیٹ. پرائسنگ اس لیے ہے کہ ڈفرینٹ فیلڈ میں ڈفرینٹ انویسٹمنٹ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. ہر فیلڈ ایک سمپل سا فیلڈ نہیں ہوتا. جیسے ٹائٹ گیس ہے, شیل گیس ہے وغیرہ, تو اس کے اندر ایکسپلوریشن کے لیے جو انویسٹمنٹ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو پرائسنگ فرق ہونی چاہیے. وہ پرائسنگ ریجیم اگر صحیح نہیں ہوگی تو لوگ ایکسپلور نہیں کریں گے. تو اس کو ہم نے ایڈریس کیا ہے اور ڈسکس کیا ہے آج. لاسٹلی سرکولر ڈیٹ. اس وقت جو ہمارا گیس اینڈ اپ اسٹریم سیکٹر کے 2100 بلین کا سرکولر ڈیٹ ہے, اس کا 2100 پرنسپل ہے, باقی سے کچھ مل ملا کے 2600-2700 بلین ہے. اس کا تقریباً 70% ایکسپلوریشن کمپنیز کے بکس میں پارکڈ ہے.
تو اگر آپ 2700 بلین کا 70% لیتے ہیں تو تقریباً 1700-1800 بلین ہو جاتا ہے. اگر وہ پیمنٹ ان کو نہیں ہوگی تو obviously وہ ایسپیریشن نہیں کر سکتی. تو سیکورٹی از ون آف دا ریزنس. پرائسنگ اور سرکولر ڈیٹ بھی رسپانسبل ہیں اس میں, اور ہم نے تینوں چیزوں کا ڈسکس کیا. کھچی صاحب. یہ ویس یعنی سب 24 چینل. نہیں, ایک ہی سوال کریں پلیز. سر ایس ای ایم سی کے حوالے سے عوام یہ جاننا چاہ رہی ہے کہ سرمایہ کاری کیا ہے, اور سعودیہ کے حوالے سے اس حوالے سے خوشخبری سنائی جائے گی, اور کیا نگران حکومت جو ہے 45 سے 50% جو گیس نہیں کرنے کی پروگرام کی سعودی جو کارخانہ تک پہنچی ہوئی ہے, کیا وہ الاؤ کرے گی گیس نہیں ہو. آپ کچھ کہیں گے؟ اچھا, آپ کچھ کہیں گے؟ دیکھیے, انویسٹمنٹ تو کام ہو رہا ہے اس کے اوپر, اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو انویسٹمنٹ آئے گی بالکل. آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان پروجیکٹس پہ کام ہو رہا ہے, ڈسکشن ہو رہی ہے, بٹ انویسٹمنٹ اتنی بڑی انویسٹمنٹ اس ٹائپ کے کمپلیکس پروجیکٹس میں اوور نائٹ تو نہیں ہو جاتا, تھوڑا وقت لگتا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. جہاں تک گیس پرائس کا سوال ہے تو اس کو ڈیفینیٹلی ہمیں گیس پرائسز کو تو ملک میں اوور آل ریوائز ہونا پڑے گا اکراس دا بورڈ, انڈسٹری کی, بلک کی, بہت ساری چیزوں کی, اس لیے کہ 350 ارب کا نقصان تو سرکار ہر سال برداشت ہی نہیں کر سکتی. جو ایشوز ہیں, جب یہ نقصانات ہوتے ہیں تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے. جب تھوڑی دیر پہلے میں نے مینشن کیا اوکیانی صاحب کے سوال کے جواب میں کہ پھر وہ کمپنیز کو پیمنٹ نہیں ہوتی. پچھلے 13 سالوں میں جو انٹرنیشنل کمپنی پاکستان میں آپریٹ کر رہی تھی, برٹش پیٹرولیم, ENI وغیرہ وغیرہ, وہ ساری ملک چھوڑ کے چلی گئی. اور جب یہ لاسز ہوتے ہیں گورنمنٹ کو, تو ان لاسز کو فنڈ کرنے کے لیے کرنسی پرنٹنگ ہوتی ہے, فسکل ڈیفیسٹ ہوتا ہے, اس سے مہنگائی ہوتی ہے. تو ہمیں اس کا حل وہ نکالنا ہے کہ جو ایک سسٹینیبل سولوشن ہو, نہ کہ ایک ٹیمپرری سولوشن ہو. تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ جو بیسٹ پاسبل سولوشن ہوگا وہ ہم کریں گے انشاءاللہ. فرمائیے. یہاں بہت سارے لوگ ہیں, ان کو کرنے دیں. جی فرمائیے, فرمائیے. جی جی بولیے جی. ثناء اللہ کل سب کی باری آ جائے گی. دوسرا سر, یہ جو باتیں آپ نے کی ہیں خاص کر اس کی نجکاری کے حوالے سے, رسپانس کی نجکاری کے حوالے سے, یہ پالیسی انٹرونشن ہے, تو نگران حکومت کے پالیسی انٹرونشن کر سکتی ہے. آپ کے آخری سوال کا جواب میں دے دیتا ہوں. جو فیصلے پچھلی حکومت کر کے گئی ہے, جو امپاورمنٹ ہو چکی ہے نگران حکومت کی, وہ ہم کر سکتے ہیں, اور ہماری جو قانونی رائے ہے وہ یہی ہے, اس لیے ہم کریں گے. دیکھیں, جو یہ کنٹینیوئنگ سیشن ہے, ابتدائی میں نے آپ سے عرض کی, آج بھی ہے, کل بھی ہے. جب فیصلے ہوں گے تو وہ آپ کے سامنے آئیں گے. لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ریلیف کی بڑی بات ہو رہی تھی کہ بجلی بلوں کا ریلیف ملے گا, اس حوالے سے مجھے تھوڑا میں سب کچھ بتائیں گے کہ کیا فیصلہ ہو رہا ہے. لاسٹ ٹائم یہ بات ہوئی 2 روز پہلے تھی, ہم نے پروپوزل IMF کو بھیجا ہوا ہے, اور اس کے اندر ہمیں امید تھی کہ کل تک انشاءاللہ جواب آ جائے گا, یسٹرڈے. لیکن وہ بالکل فائنل اسٹیج میں ہے. میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ ویکینڈ یا میکسیمم منڈے تک اس کے اوپر فیصلہ ہو جائے گا. بہت شکریہ جی, تھینک یو.